کوشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد، عدالت نے ملزمان کو کمرہ عدالت میں چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، فراخ ہوگی۔ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم۔ ملزمان کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا حکم۔ ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کی جائیں گی۔ عدالت نے تمام ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے حکم جاری کیا۔ فراخ ہوگی کی اسلام آباد میں 140 کنال اراضی منجمد ہوگی۔ پوش علاقوں میں 7 پلاٹس اور 22 لگژری گاڑیاں ضبط ہوں گی۔ شہزاد اکبر کے 24 اور زلفی بخاری کے 3 بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، فراخ ہوگی۔ شہزاد اکبر اور زلفی بخاری کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ملزمان کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا حکم۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد گھیرا مزید تنگ، بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیے گئے۔ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کے دوران گرفتاری ڈالی گئی۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی سانحہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ راول پنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا، تاہم جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنائی گئی۔ ایک اور اہم خبر، نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 5 انکوائریز بند کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ شریف خاندان کو ریلیف، شریف ٹرسٹ کیس میں نیب کی تحقیقات بند۔ نواز شریف اور خاندان کے خلاف سال 2000 میں تحقیقات شروع ہوئیں۔ شریف خاندان پر کروڑوں روپے ٹرسٹ کے نام پر وصول کرنے کا الزام تھا۔ ٹرسٹ کے نام پر بے نامی جائیداد بنانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 5 انکوائریز بند کرنے کی منظوری، شریف خاندان کو ریلیف مل گیا۔ شریف ٹرسٹ کیس میں نیب کی تحقیقات بند، نواز شریف اور خاندان کے خلاف سال 2000 میں تحقیقات شروع کی گئیں۔ شریف خاندان پر کروڑوں روپے ٹرسٹ کے نام پر وصول کرنے کا الزام تھا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 5 انکوائریز بند کرنے کی منظوری اس اجلاس میں دی گئی۔ شریف خاندان کو ریلیف، شریف ٹرسٹ کیس میں نیب کی تحقیقات بند کر دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جس کو ہم 5 لاکھ ایکڑ جو ہے نہریں ہیں جن کی ہم مرمت کر 5,000 کلومیٹر کی ہم مرمت کریں گے، کیونکہ بہت ساری نہروں کو وہاں پہ ضرورت ہے مرمت کی تاکہ پانی کا فلو بہتر ہو سکے۔ ایک ابھی شکایت آئی ہے اور میں نے ڈی سی لاہور کو کمیٹی کا انچارج ابھی ہم نے بنایا ہے کہ لاہور کی جو نہر ہے اس میں کوئی ڈرینیج کا پانی ہے، کہیں پہ شکایت ملی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ 2-4 جگہوں پہ 5 جگہوں پہ ڈرینیج کا پانی ہے جو آ رہا ہے۔ تو ابھی ڈی سی صاحبہ اور ایم ڈی واسا اور ان کے جو چیف انجینئر ہیں وہ بھی موقع پہ جائیں گے اور جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ اس والے پانی میں ہم کسی بھی طریقے سے ڈرینیج کا پانی نہیں آنے دے سکتے۔ پلس ہماری ڈرون سے ٹیمیں، ہماری مانیٹرنگ کی ٹیمیں، لمس کی ٹیمیں، تمام کمشنر آفیسز، تمام لوگ اس کو، ڈی سیز، اے سیز، تمام لوگ اس کو مانیٹر کریں گے بل صفائی کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیسپا کنسلٹنٹ ہے، وہ ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہے جو اس کے علاوہ مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم رزلٹ اچھا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، پہلا حصہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ 2 فیزز اور ہوں گے اس کے بعد اس کے۔ تو اس کے بعد سیٹلائٹ امیجنگ سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے ذریعے ہم اس کو ہر دن مانیٹر کریں گے اور رات کو سیٹلائٹ پکچر سے دیکھ کے فیصلہ کریں گے کتنی صفائی ہوئی ہے کتنی نہیں۔ تو بیسک مقصد نہ صرف بھل صفائی پہ پیسے خرچ کرنا ہے بلکہ اس کو مانیٹر کر کے
اس کے میکسیمم اور اچھے رزلٹ لینا ہے. پانی چوری کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے نگران حکومت, کیونکہ نہری پانی چوری بہت زیادہ ہو؟ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم یہ لمس کی مدد لے رہے ہیں تو اس سے بہت ساری چور بازاری ختم ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگی. صاحب یہ جو لاہور کی نہر ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, یہ علاقہ نارمل دنوں میں نشیوں کی ہماچ کا نارمل دنوں میں, اور یہ گندا نالا بن چکا ہوگا. اب جتنے زیادہ پیسے خرچ ہونے جا رہے ہیں, جتنا بڑا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے, اس کی شکل و صورت ٹھیک رہے, اس کے لیے کوئی اس میں دیکھیں, اس میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, اگر آپ صرف اس کے اندر گندگی دیکھیں نا, وہ کون ڈالتا ہے؟ ہمارے شہری. تو اگر ہم لوگوں کو خود احساس نہیں ہونا اور ہم نے ہر قسم کا کوڑا کرکٹ گندگی اس میں ڈالنی, ڈمپ کرنی ہے, تو نہر کیسے صاف ہوگی؟ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے صاف لوگ ہیں. مطلب پوری نہر میں آپ چکر لگائیں اس ٹائم پہ, پوری نہر میں گندگی بھری پڑی ہے. اس کے لیے تو پبلک نے کرنا ہے. دیکھیں, ہر چیز حکومت نہیں کر سکتی. مطلب آپ خود سوچیں کہ جن کی اصل ذمہ داری ہے, جن کا ملک ہے, وہ پبلک ہے. اگر وہی گندگی ڈالیں گے, وہی سب کچھ کریں گے, تو کب تک گورنمنٹ کہتی رہے گی؟ یہ بتائیے گا کہ اس سے کئی ہزار ایکڑ جو ہے زمین سیراب ہوگی, چونکہ وہی جانتا ہے, کسان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ نہری پانی کی اہمیت کیا ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے ای الیکٹرک جو بائک ہے, اس کو ماحولیاتی جو سسٹم ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس کی بہتری کے لیے آپ اقدامات سر کر رہے ہیں. اس سے کتنا لوگوں کو ریلیف ملے گا جو ای الیکٹرک بائک ہے, اور دوسرا یہ جو بل صفائی سے کئی ہزار ایکڑ لوگ جو ہے کسان مستفید ہو؟ دیکھیں, بل صفائی کی اصل افادیت صحیح آپ کہہ رہے ہیں, کسان جانتا ہے, شہر میں اتنی اندازہ نہیں ہے, لیکن جو گاؤں میں لوگ ہیں ان کی یہ ہر سال انتظار ہوتا ہے کہ بل صفائی کب ہوگی. جہاں تک رہی دوسری بات, انشاءاللہ تو ٹوٹل 26,000 الیکٹرک بائک اور رکشے ہیں جو ہم انٹرسٹ فری دینے لگے. جی آدم کے لیے گھروں کے اندر سے جو کوڑا اٹھا کے لے کے جائے گی, اس کے لیے 500 روپیہ یا 600 روپیہ پر منتھ کا آپ نے ایک اسٹائل کیا تھا. لاہور کی جو کنال ہے, جو گندا پانی اس میں ڈالتی ہے, گندگی اس میں ڈالتی ہے, اس حوالے سے کوئی ایسی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے کہ جرمانے کیے جائیں, سزائیں دی جائیں, تاکہ لوگ باز آ جائیں. لوگ باز نہیں آتے, لوگ نہیں آتے یار, لوگوں کو پکڑتے ہیں, اگلے دن پھر باہر نکل کے وہی حرکت کرتے ہیں. کتنی دیر تک کرتے رہیں گے؟ پبلک جب تک خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گی, کوئی جتنی مرضی حکومت گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر حکم امتناع کی استدعا مسترد. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ میرٹ پر کیس سے سنے بغیر حکم امتناع نہیں دے سکتے. شکایت کنندگان کو فریق بنائے بغیر کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. جسٹس مظاہر نقوی شکایت کنندگان کو فریق بنا کر ترمیمی آئینی درخواست دائر کریں. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی گئی. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے, میرٹ پر کیس سنے بغیر حکم امتناع نہیں دے سکتے. جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی جہاں زیب عباسی, بتائے گا کیا فیصلہ کیا گیا, کیا کارروائی ہوئی عدالت میں؟ دیکھیں, جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں, اور ان پہ مس کنڈکٹ کا الزامات ہیں کہ مبینہ طور کے اوپر انہوں نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتی. جہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف شکایات پر کارروائی کو آگے بڑھائے ہوئے ہے, وہیں پہ جسٹس مظاہر نقوی نے کونسل کی پروسیڈنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف جو کونسل کی کارروائی ہے اس کو روکا جائے. اس پٹیشن کے اوپر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں رکنی بینچ تشکیل دیا. آج بھی کافی ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی, اور سپریم کورٹ اس سوال پر آج سماعت کر رہی تھی کہ جو مرکزی شکایت کنندگان جوڈیشل کونسل میں تھے, ان کو جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی مرکزی اپیل میں فریق کیوں نہیں بنایا. تو سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ محفوظ کیا جو اب سنایا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی اپنی درخواست میں ترمیم کر کے وہ تمام شکایت کنندگان جنہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایات درج کی ہیں, ان کو فریق بنا کر ترمیمی درخواست دوبارہ دائر کی جائے. اس کیس کی سماعت کے دوران 2 مرتبہ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی کہ 11 جنوری کو کونسل کی کارروائی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کی اس کارروائی کو حکم امتناع کے ذریعے روکا جائے. تاہم جسٹس امین الدین خان نے یہ واضح کیا کہ ہم ابھی کیس کے میرٹس کے اوپر ابھی ہم نہیں آئے, ابھی ہم نے کیس کا میرٹس کو دیکھا بھی نہیں ہے, ابھی کیس سنا نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں ہم حکم امتناع نہیں دے سکتے. اور یوں عدالت جو ہے وہ اٹھ کر چلی گئی. اب 11 جنوری کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, جس میں جسٹس مظاہر نقوی سے تفصیلی جواب مانگا گیا تھا.
अच्छा, जहां से अब्बासी ये बताएगा कि इसका मतलब ये है कि ये जो दरखास्तें दायर की गई थी जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी की जानिब से, इनकी कार्रवाई अब उसूली तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर ख़त्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और अब कौंसिल ही कार्रवाई करेगी? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, अभी यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। सिर्फ एक सवाल जो कोर्ट के सामने ये था कि मरकजी शिकायत कुनंदगान को दरखास्त गुजार की जानिब से फरीक बनाए बगैर कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसकी वजह ये थी कि कोर्ट ने भी बार बार ये कहा कि आपकी पटिशन में इल्ज़ामात हैं कि जो शिकायत कुनंदगान हैं उन्होंने बदनीति पर मुश्तमिल ये शिकायत दायर की है, तो इसलिए इन इल्ज़ामात पर उन शिकायत कुनंदगान को सुनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अभी केस की समाअत मुकम्मल नहीं की, अभी ये केस ज़ेरे इल्तवा है। जब ये तरमीमी दरखास्त दायर की जाएगी तो फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। कौंसिल वहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग 11 जनवरी को दोबारा करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जहां से अब्बासी इस बारे में अपडेट करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब एतराज कुनंदा कह रहे हैं कि इंतखाबात हुए ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि इन लोगों का केस से कोई ताल्लुक नहीं, इंतखाबी निशान ना मिला तो मुख्तलिफ नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहते हैं जो अब मुमकिन नहीं, हम इस पर फैसला कर भी लें तो फरीकैन का क्या होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब एतराज कुनंदा कह रहे हैं कि इंतखाबात हुए ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि उन लोगों का केस से कोई ताल्लुक नहीं है, इंतखाबी निशान ना मिला तो महज नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहते हैं जो कि अब मुमकिन नहीं है, हम इस पर फैसला कर भी लें तो फरीकैन का क्या होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया है और अब देखना यह है कि इस वक्फे के बाद इस केस में क्या पेशरफ्त होती है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस में केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब एतराज कुनंदा कह रहे हैं कि इंतखाबात हुए ही नहीं। यासिर अली हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। यासिर, अभी तक क्या हुआ इस केस की समाअत के मौके पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की समाअत जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब से थोड़ी देर कबल तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाल मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर लिया है, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं कि वो किसी जुमात से पार्टी का इलेक्शन छीन ले। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर अली। आपको बराह रास्त ले चलेंगे साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरा बुगटी में जलसे से खिताब कर रहे हैं। को मजबूती से थामा हुआ है और बेनजीर का बेटा इस मुल्क को बचाएगा, इस मुल्क को दोबारा उस ट्रैक पे लगाएगा। आज जरदारी साहब सुई एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद हैं, आपसे टेलीफोनिक खिताब करेंगे, आपसे वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे। उनकी भरपूर कोशिश थी कि वो यहां पर आए, बावजूद इसके कि सुई एयरपोर्ट पे भी फोग था, उनका जहाज वहां लैंड हुआ, लेकिन सखर एयरपोर्ट पे फोग की वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सके। बड़ा हमने उनका इंतजार किया और उनकी कमी हमें महसूस होती रहेगी, लेकिन वो वीडियो कॉल पे आपसे खिताब करेंगे और आपको वीडियो लिंक के जरिए वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैं इस महसूस होती रहेगी, लेकिन वो वीडियो कॉल पे आपसे खिताब करेंगे और आपको वीडियो लिंक के जरिए वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैं इसकी तौसीत से ये जरूर कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है। बलूचिस्तान की जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूं, यह बलूचिस्तान के अनरेस्ट की एक छोटी सी रीजन है। लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान के खिलाफ पूरी एक मुहिमजोई के साथ, एक प्रोपेगेंडा के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिमजोई की जा रही है, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, यहां डेरा बुगटी के दूर दराज इलाके से
بلوچ اقوام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان کو کوئی طاقت یہاں سے توڑ نہیں سکتی اور نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ضلع ڈیرہ بگٹی کی پسماندگی، جناب زرداری صاحب آپ سے پوشیدہ نہیں، پاکستان سے پوشیدہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی مزدور کی جماعت ہے۔ آج ہمارے ہاں جس طرح پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، او جی ڈی سی ایل 4 گیس فیلڈز کے باوجود وہ یہاں سے اربوں ڈالرز کما رہے ہیں، لیکن میری غریب عورتیں آج بھی لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں۔ یہ باعث شرم ہے ان کمپنیز کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو مزدور کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کی بات کی، ہمیشہ کسانوں کی بات کی، ہمیشہ لیبر کلاس کی بات کی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاق میں بلکہ بلوچستان میں واضح اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور عوام کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔